اس لیے حضرت میں آپ سب بچوں سے گزارش کروں گا، آؤ یار عاشوراء دا دن بزرگاں دی بارگاہ چاہیے، آؤ اس ویل تے نہ ٹرکائیے، آؤ اور سارے نیت کر کے اٹھیے یا آج تو بعد امام حسین دے نام دی داڑھی رکھی ہے حضرت، مزہ ہے کی بات کر۔ ہاں جی، اور جیسے میں کہہ رہا ہوں نا، جیسے ہم نے نا یہ سنو جی عشق کس کو کہتے ہیں۔ میں نے ایک دن حضرت اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں نے عرض کی حضور کو عشق کے والے نے ارشاد فرماؤ، تو چونک سے گئے اور مجھے فرمانے لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر، عشق کا نام ہی نہ لیں، کیونکہ عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش گالے، عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش گالے، لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے ہیں، تو بچوں کا کھیل ہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں جب مجھے قطب صاحب نے سیر و سیاحت کا حکم دیا، یہ بھی کرام ہوتا ہے، فسیرو فی الارض، فرماتے میں سیر کرتا کرتا ایک شہر میں گیا، کیونکہ حضرت جی جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دیگر کردہ، سوسو مگر بہانے کر کے اسے دے مر نہیں مرتا۔ اب فرماتے جیسے میں شہر گیا نا، میں نے کہا یہاں کوئی مرد خدا ہے، وہ اللہ والا ہے، لوگوں نے کہا حضور یہاں تو نہیں ہے، جو سامنے آپ کو پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں اس کے اوپر ایک غار ہے، وہاں ایک اللہ والے اللہ کی عبادت میں مشہور ہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے بڑے جوخم اٹھائے، انہیں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا۔ اب فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ غار کے منہ پہ ایک ٹانگ یہاں گھٹنے سے کٹی پڑی ہے، نہ گوشت ہے نہ ہی پوست ہے، بس ہڈی ہے، خشک ہو چکی ہے۔ اب فرماتے ہیں میں اندر گیا، حضرت نے گدڑی اوڑھ رکھی تھی، معرفت کے موضوع پہ کچھ سوالات تھے میرے جن کا حضرت نے بڑا خوب جواب دیا۔ اب فرماتے ہیں جب میں نے اجازت چاہی نا تو کیونکہ سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ، فرماتے بابا صاحب اٹھے نا جب وہ تو کیا دیکھتا ہوں ان کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں، کہتے میرے دل میں خیال آیا ایک ٹانگ بار کٹی پڑی ہے، حضرت کی بھی کوئی نہیں، کہیں کچھ آپس میں ملتا جلتا نہیں کچھ۔ کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے سوال کیا حضرت ایک ٹانگ بار کٹی پڑی ہے، ایک ٹانگ حضرت کی بھی کوئی نہیں، تو یہ کیا معاملہ؟ تو کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے کہ میں نے دعوی عشق کر دیا، دعویٰ نہ کرنا کبھی بھی، کیونکہ جس دن دعویٰ ہے پھر اسی دن امتحان بھی ہے۔ مجھے میرے بزرگوں نے جو بتایا میں اتنے ہی نہیں، کسی سر نگوسی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ، پاکاں دے قدماں سے رہیے، اپنا وقت لگائیے تے جائیے، دعویٰ نہ کرنا، جس دن دعویٰ اس دن پھر امتحان ہے۔ فرماتے میں نے دعویٰ کر دیا عاشق ہونے کا، پھر امتحان آیا۔ امتحان کیا آیا؟ آپ فرماتے ہیں بارش شروع ہوئی، اس 7 دن متواتر بارش برسی۔ آپ فرماتے غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی مجھے لگ رہا تھا یہ ٹھنڈ میری جان لے جائے۔ آپ فرماتے میں نے اللہ کی حضور عرضی پیش کی، رب کریم آسانیوں فرما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ کہتے ہیں اگلی صبح جو آئی نا وہ سورج لے کے آئے، اور فرماتے ہیں میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا، سورج کی روشنی سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں امتحان اس طرح ہوں کہ دوشیدہ گزری اور میری نگاہ اس کے چہرے پہ پڑی، وہ ایک نگاہ کام کر گئی، میرا جی چاہا میں اس کے پیچھے جاؤں اور جا کے اس کو پھر دیکھوں، شیطان ایسا غالب آیا، ماتی ماری گئی۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ تو کسی مرد کا آنا بڑا مشکل کام ہے، عورت رات کہاں سے آ گئی؟ دھیان کر تھوڑا سا، ہوش کر تھوڑی سی۔ فرماتے ہیں ایسا غالب آیا وہ، میں اٹھ کھڑا ہوا اور غار میں سے سب سے پہلے میں نے دایاں پاؤں باہر رکھا۔ کہتے جیسے دایاں پاؤں باہر رکھا تو پھر غیب سے آواز کیا آتی ہے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ بندیا، عشق دے دعوے ساڈے نال تے جانا گہرا پیچھے نہیں، عشق دے دعوے ساڈے نال تے جانا گہرا پیچھے نہیں۔ کہتے یہی وہ قدم تھا جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا، اور میں پھر وہی کہوں گا، او بابا تیرے کو 4 وال نہیں رکھے جان دے ہیں، تیرے کو 4 وال نہیں رکھے جان، اور بابے کو عشق ہیں۔ اسی لیے پھر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی کو آگے لکھا، آپ فرماتے عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے،
در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہوں جت وال ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہوں سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے ہوئے عاشقی کوئی بچوں کا کھیل ہے عاشقی کوئی بچوں کا کھیل عاشقی کوئی بچوں کا کھیل ابتدا ہی میں اٹھ گئے سب یار عشق کی کون انتہا لایا ابتدا ہی میں اٹھ گئے سب یار عشق کی کون انتہا لایا اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر پھر ملیں گے اگر خدا لایا یہ حضرت مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ کے بہت بڑے شاعر ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے مرید تھے آپ نے اپنے شیخ کے نام پر تفسیر مظہری تصنیف ہے اس میں حضرت عشق پہ مقام رضا پہ گفتگو کرتے ہوئے اپنے شیخ کو نقل فرماتے ہیں یہ سنو جی اس کو عاشقی کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں ہمارے جو پیر صاحب تھے حضرت مظہر جانے جانا رحمت اللہ فرماتے ہیں آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی نا وہ بڑی سخت مزاج کی تھی لیکن حضرت نے سب مریدوں کو کہہ رکھا تھا یہ آپ کی ماں ہے اور اگر یہ کچھ تلخ جملے میرے لیے بھی کہہ جائے نا تو آپ کسی نے آگے سے کوئی کلام نہیں کرنا اس لیے کوئی مرید کبھی نہیں بولتا تھا وہ لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید نا پٹھان کابل سے آیا اور حضرت نے خانقاہ میں نے کو کام اس کے ذمہ لگایا وہ کام کر رہا تھا اماں جی آگے اور آگے پوچھتی ہیں وہ یہ تو کیا کر رہا ہے اس نے کہا مجھے شیخ نے یہ کرنے کا حکم دیا پہلے تو اس کی ہوئی وہ خاموش تھا وہ کہ ظاہر ہے اماں جی اندر سے آئیں گی ظاہر ہے وہ پیر صاحب سے نسبت ہوگی تو اندر سے آئیں گی پھر اماں جی نے اپنی توپوں کا رخ پیر صاحب کی جانب کر دیا اب اپنے پیر کے لیے کون بات سنتا ہے جی کوئی بھی نہیں سنتا ہے اس سے بھی نہیں سنی گئی اس نے ڈالا تلوار کو ہاتھ اور نیام سے باہر کھینچی حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہو گئی کہ معاملہ خراب ہو گیا اب بھاگتے ہوئے تشریف لائے مرید کا ہاتھ پکڑا باہر لے گئے اب باہر پیر صاحب بھی رو رہے ہیں مرید بھی رو رہے ہیں جب کیفیت سمجھی نا تھوڑی سی تو مرید عرض کرتا ہے حضرت اب اتنے بڑے شیخ ہیں اگر اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو اس کو سرما بنا دیں ایک عورت زہارت اور آپ کی شان میں اتنی گزرا ہے اب پھر رو پڑے اور اپنے مرید کو کہتے ہیں میں جب قرب الہی پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا تو ایک دن الہام ہوا اور مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا کہتے پھر الہام ہوا مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے ہمیں راضی کرنے کے لیے وہ بھی بڑی محنت کرتی ہے بس اس میں کیا ہے زبان کی بڑی کڑوی ہے اور ہم اس سے بھی بڑے راضی ہیں کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لینا ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں گے اب پھر رو پڑے اب پھر رو پڑے اور آپ نے فرمایا گستاخی تدور اگر میں ایک نظر اس پہ ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں حضرت کی جانی ہمیں نہیں نبھدیاں عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشوق دا مننے ہو در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلوارا کھنے ہو جتوال ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہو سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے طاقت ہندیاں زور نہ لایا لگو حضرت جی کوئی ہو جڑا طاقت ہندیاں زور نہ لائے لیکن کیا طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں او پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں ہے وہ یہ نہ سمجھے وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے میں کہتا ہوں وہ کیا تھا جو حسین نہیں کر سکتے تھے لیکن یہی کمال ہے جی سب کچھ کر سکنے کے باوجود کچھ نہیں کیا اچھا یہ تفسیر ہے روح البیان آپ کو تھوڑی بات اور سمجھ آ جائے گی اللہ حضرت جی اتنے آج کل بڑا رولا پان دے دینے جی اور جی پانی بند ہو میں او خدا کا واسطہ نہ امام کی بیدبی کر امام نے حضرت علی اصغر کو اٹھایا اور پانی مانگنے گئے اور بندے رب کے اور نہ اس طرح کی باتیں کر نہ اس طرح کی باتیں کر
یہ اس خاندان کا شیوا نہیں تھا مانگنے جانا، یہ اس خاندان کا طریقہ نہیں تھا مانگنے جانا. ہاں جی حضرت سیدنا سالم، میں اس گھر کے غلام کی بات تجھے سنانے لگا ہوں، نام کی بےعزتیاں کر، ان کا شیوا ہی نہیں تھا مانگنے جانا. لکھا ہوا حضرت سالم ان کے غلاموں کے غلام حضرت دیکھیں آپ طواف بیت اللہ کر رہے تھے، منصور آ گیا بادشاہ وقت، منصور کے لیے طواف رکوا دیا گیا، اس کو پروٹوکول دیا گیا. حضرت سالم نے طواف نہیں روکا، آپ طواف کرتے رہے. منصور کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا سب نے میرے لیے طواف چھوڑا، سالم نے کیوں نہیں چھوڑا؟ لیکن حضرت علم کا بھی بڑا روب ہے، عمل کا بھی بڑا روب ہے. حضرت کو کیا کچھ نہیں سکا، اس نے بھی طواف شروع کر دیا. اب طواف نہیں کر رہا، اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، سالم نے کیوں نہیں میرے لیے طواف روکا؟ اور اس نے کہا ڈرا میں اس کو نہیں سکتا. اچھا ایک اور ہے اربا، وہ کیا پیسے؟ اچھا یہ پتہ پھینکتا ہو سکتا کام کر دے. وہ طواف کرتا کرتا نا حضرت کے برابر آ گئے، را کے کہتا سالم طواف روک کے سب نے مجھے پروٹوکول دیا، آپ نے نہیں دیا، میں بڑا خوش ہوں. بادشاہ وقت تم مانگے کچھ. غیرت عشق کی وجہ سے منصور ہو گئے. آپ نے فرمایا منصور تجھے شرم نہیں آتی؟ رب کے گھر میں کھڑا کر کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. منصور حیران ہو کے کرتا ہے حضور میں نے تو کہا ہے میں خوش ہوں، مانگے کچھ، دعوت گناہ کہاں سے آ گئی؟ آپ نے فرمایا منصور اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ کھڑا اس کے گھر میں ہوں، مانگوں تجھ سے. آپ نے یہ کہہ کے پھر طواف شروع کر دیا. اب یہ پھر طواف کرتا رہا. حضرت نے 7 چکر پورے کیے، مقام ابراہیم پہ آپ کے ساتھ 2 نفل پڑھے، آپ نے زمزم پیا، آپ حرم سے باہر تشریف لے گئے. یہ بھی پیچھے گیا. جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل آئے اس نے بھی ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت کو کھڑا کر کے کہتا حضور غلطی ہو گئی، معافی دے شکا. آپ نے فرمایا معافی دی تھی. پھر حضرت کرتا ہے حضرت اونتے مسجد چوبا رہو مون کو جمع کرو. آپ نے فرمایا اچھا پھر تو ہی بتا کیا مانگوں، دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ اس کہتا ہے حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، وہاں ہم آپ کے محتاج ہیں، اللہ نے مجھے دنیا کی بادشاہت دی ہے، اس میں سے کچھ مانگ لیں. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا منصور جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کس طرح مانگ لوں؟ تو کہتا پانی مانگنے گئے، تو کہتا پانی مانگنے گئے، شرم نہیں آتی تجھے بات کرتے ہوئے؟ کیا تو کہتا ہے میرے امام علی اصغر کو اٹھا کے پانی مانگنے گئے؟ نہیں حضرت وہ نہیں مانگنے گئے. ہاں جی طاقت ہوں دے زور نہ لایا. ارے وہ دوست نسل پاک سے تھے جو زمین پہ ایڑی رگڑے تو نیچے سے آپ زمزم نکلتا ہے. کیسی باتیں کرتا ہے؟ طاقت ہوں دے زور نہ لایا. پانی مانگنے گئے؟ نہیں حضرت نہیں، پانی نہیں مانگنے گئے حضرت. وہ اس دن رب کی رضا پر راضی. سن مسئلہ ہوا کیا؟ روح البیان میں شیخ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے کل کی بادشاہت دی، آپ نے اگلے دن اجلاس طلب فرمایا.